السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم جو ہمارا تھرڈ پارٹ تھا قذف کا، فورتھ، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ قذف جو ہے مینس ڈیفامیشن۔ اب جو یہاں پر ایک پی پی سی کے اندر ڈیفامیشن ہے اور ایک حدود آرڈیننس کے اندر ڈیفامیشن ہے۔ حدود آرڈیننس کے اندر ڈیفامیشن جو کہی گئی ہے وہ ہے زنا کے بارے میں، قذف آف زنا یعنی ڈیفامیشن آف زنا، کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ فلاں بندے نے زنا کیا ہے، اور صرف انٹینشن یہ ہو کہ اس کی عزت و نفس کو نقصان پہنچایا جائے اس معاشرے کے اندر۔ سیکشن 3 جو ہے وہ قذف کو ڈیفائن کرتا ہے، ڈیفینیشن اس کی بہت چھوٹی ہے لیکن سیکشن 3 کے اندر اس کو ڈیفائن کرتا ہے قذف کو، کہ ایک بندہ قذف کس طرح سے کر سکتا ہے کسی کے خلاف۔ تو بائی ورڈ، وہ ریٹن ہو یا اسپوکن ہو، یعنی وہ لکھ کے اگر کسی کو بولے کہ فلاں بندے نے زنا کیا، یا وہ زبانی بول دے کہ اس بندے نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد سائنس، کچھ ایسی سائن شو کرے جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ یہ بولنا چاہتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یا پھر ویزیبل ریپرزنٹیشن یعنی فوٹوگراف دکھائے، ویڈیو دکھائے جو کہ ایڈٹ کیے ہوئے ہوں کہ بھائی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ زنا کر رہا ہو، اس کی عزت کو، صرف اور صرف اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے۔ یا پھر وہ کسی اخبار کے اندر اس چیز کو پبلش کر دے، یا کسی رسالے کے اندر اس چیز کو پبلش کر دے کہ فلاں بندے نے کسی اور بندے کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگا دے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی وتھ انٹینشن ٹو ہارم، کہ اس کی صرف اور صرف سوچ یہ ہو کہ فلاں بندے کی عزت اور نفس کو اس معاشرے کے اندر خراب کیا جائے، اس معاشرے کے اندر اس کی عزت کو خراب کیا جائے، اس کی ڈگنیٹی جو ہے، اس کی عظمت کو خراب کیا جائے۔ تو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ بندہ زندہ ہو تو اس کے خلاف ہو وہ، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بندہ مر چکا ہے اور پھر بھی اس بندے کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہاں اپنی زندگی کے اندر اس بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ زنا کیا تھا، اور یہ چیز کیا ہے، یہ چیز اس مرنے والے بندے کی، جو مر چکا ہے، اس کی جو ورثہ ہے، ان کی فیلنگز کو، ان کے احساسات کو جو ہے وہ درد پہنچائیں، ٹھیس پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ان کی ریپوٹیشن کو بھی خراب کرے، ان کی ڈگنیٹی کو بھی خراب کرے۔ اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشن کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم کہاں پر نہیں مان سکتے کہ یہ قذف نہیں ہے، کن کیسز کے اندر ہم مان سکتے ہیں کہ یہ قذف نہیں ہوا۔ تو پہلا تو یہ کہ اگر کوئی اکیوز جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ بھئی یہ اس بندے نے زنا کیا ہے، کسی بندے نے، اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو قذف تو نہیں ہوگا وہ، اور وہ پروو ہونے کے بعد یہ پبلک گڈ بھی ہونا چاہیے، مطلب ایک بندے کی انٹینشن ہے کہ بھائی یہ میں بتاؤں تاکہ ایک بندے کو پنشمنٹ ہو، دوسرے بندے خیال کریں اس گناہ کو اور اس گندے کام کرنے سے، مطلب رک جائیں، تھم جائیں وہ لوگ، یعنی سوسائٹی میں ایک بیٹرمنٹ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپلینٹ فیلڈ ہو جائے 4 وٹنس پروڈیوس کرنے کے لیے، مطلب ہم نے پچھلے جو پارٹ تھا اس کے اندر پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اسے سے کم 4 وٹنس دینے ہوں گے، کم سے کم اسے 4 وٹنس دینے ہوں گے کہ بھائی وہ شاہدی دیں گے کہ بھائی ہاں اس بندے نے زنا کیا ہے، اور وہ 4 وٹنس نہیں دے پا رہا، مطلب وہ وہاں پر فیل ہو جاتا ہے 4 وٹنس دینے کو، جبکہ وہ 4 وٹنس دینے ہیں لیکن وہ نہیں دے پاتا 4 وٹنسز اس الزام کو جو پروو کر سکیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اندر چلا جائے گا وہ کیس، اور وہ بندہ میں بھی چھوٹ جائے جس نے الزام لگایا ہے قذف کا، کیونکہ اس نے وٹنس نہیں دے سکا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الزام جھوٹا الزام تھا کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے۔ تھرڈ تھنگ، فائنڈنگس آف کورٹس، اگر کورٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وٹنس جو ہے وہ، جو وٹنس دیا گیا ہے، جو وہ وٹنس جو ہے وہ خود سے جھوٹے ثبوت یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے، زنا کی یا زنا بالجبر کی، یعنی وہ کہے کہ ہاں اس بندے نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے جھوٹ میں، یا پھر یہ کہے کہ اس کے ساتھ یہ فلاں بندے نے زبردستی زنا کیا تھا، یہ میں نے دیکھا تھا، یہ وٹنس کہے، یہ کورٹ خود فائنڈ کرے گی، ٹھیک ہے نا، اور خود کو سیٹسفائی کرے گی، تب بھی اس کو ہم قذف نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد ہے فالس ایکوزیشن آف زنا، ٹھیک ہے، کمپلیننٹ جو ہے وہ زنا بالجبر کا جھوٹا دعویٰ کرے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ کہے کہ فلاں مرد نے اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے، اور جب وہ پروو کرنے پر آئے تو وہ پروو نہ کر سکے، اور وہ محض صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہو، تو بھی ہم اسے قذف نہیں مانیں گے۔
اس کے بعد سیکشن 5 آتا ہے قذاف لائبل ٹو حد. تو ان کے اندر آتا ہے کہ بھائی جس نے الزام لگایا ہے وہ اڈلٹ ہونا چاہیے، یعنی بالغ ہونا چاہیے، اور اس کی انٹینشن 100% ہونی چاہیے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی. اگر وہ بندہ الزام لگاتا ہے محسن کے خلاف، ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی محسن کی، یعنی وہ بندہ جو شادی شدہ ہو اور وہ بالغ ہو اور ساؤنڈ مائنڈ ہو، یعنی سیانہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے قذاف کیا ہے اس بندے کے خلاف، محسن کے خلاف. اگر وہ بندہ، ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جائز اولاد نہیں مانتا یا میں تمہیں ناجائز اولاد مانتا ہوں، تو یہ بھی قذاف ہوگا، اور یہ قذاف لائبل ٹو حد ہوگا، کیونکہ یہ قذاف ہوگا اس بندے کی ماں کے خلاف. اس کے بعد ہے سیکشن 6 پروف آف قذاف لائبل ٹو حد. اب اس کے اندر میں نے بلوٹ لائن کے اندر بتایا کہ اگر جس نے قذاف کیا ہے، یعنی جس نے جھوٹا الزام لگایا، وہ بندہ خود مان لے کہ ہاں میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اسے ہم کنفیشن کہیں گے. اس کے بعد اکیوز جو ہے، جو اکیوزڈ ہے، یعنی جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے قذاف جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ قذاف کیا ہے، تو وہ اکیوز جو ہے وہ کورٹ کے اندر پھر سے اس بندے کے اوپر یہ الزام لگائے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہو. فار ایگزامپل اے نے جو ہے بی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور وہ پروو نہیں کر پایا، اور اب اس کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی ہے کہ بھائی اس نے الزام لگایا تھا یہ زنا کا، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر وہ بندہ پھر سے اسی بندے کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ ہاں تم نے زنا نہیں کیا تھا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہ بھی قذاف ہوگی. یعنی کورٹ کے اندر وہ بندہ پھر سے کسی کے اوپر الزام لگا دے زنا کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکیوڈ میزڈ قذف بفور کورٹ. اس کے بعد یا تو پھر جو کمپلیننٹ ہے جس کے خلاف جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، وہ 2 وٹنس پروڈیوس کرے، اپنے علاوہ 2 وٹنس پروڈیوس کرے کہ بھائی ہاں اس بندے نے اس بندے کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا، تو بھی پروف ہو جائے گا کہ قذف ہوا ہے اور قذف لائبل ٹو حد ہے. اور اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر نان مسلم اکیوزڈ ہے تو وٹنس بھی نان مسلم ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے کہ ججز ڈسمس کر سکتے ہیں کسی بھی کیس کو 203A کے اندر یا سیکشن 7 کے اندر، اور جس کے بندے کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو رہا کر سکتے ہیں. مطلب کسی بندے کے اوپر زنا کا الزام ہے اور وہ قذف جس بندے نے الزام لگایا وہ پروو نہیں کر پا رہا کہ اس نے واقعی زنا کیا تھا، تو یہ قذف پروو ہو جائے گا، اور جو بندہ انڈر دا آفینس آف زنا کے اندر جیل میں تھا وہ رہا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سیکشن 6 تھا. سیکشن 7 کہتا ہے کہ پنشمنٹ کیا ہے قذف لائبل ٹو حد کی، 80 کوڑے ہوں گے. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہوگی کہ اس بندے کی، یعنی جس نے قذف کیا ہے اس بندے کی کسی بھی کورٹ کے اندر گواہی اور ثبوت قابل قبول نہیں ہوں گے. سیکشن 8 کہتا ہے ہو میں فائل کمپلینٹ، کون کر سکتا ہے کمپلینٹ قذف کی، تو جس کے خلاف قذف ہوا ہے وہ، یا پھر وہ کسی اور بندے کو اتھارٹی دے دے کہ تم جا کے میری طرف سے یہ کیس درج کر دو، یا پھر اس کی فیملی جو ہے، اگر وہ بندہ مر چکا ہے تو اس کی فیملی وہ کیس داخل کر سکتی ہے کورٹ کے اندر. سیکشن 9 کہتا ہے کیسز ان وچ حد شل ناٹ بی امپوز اور امپوزڈ. اگر کوئی بندہ اپنی فیملی ممبر کے خلاف کسی کے خلاف قذف کرتا ہے تو وہاں پر حد امپوز یا امپوز نہیں ہوگی. اس کے بعد کمپلیننٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے، جس نے کمپلینٹ کی ہے، تو بھی وہاں پر حد جو ہے وہ قذف لائبل حد نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر ایلیگیشن جو لگایا گیا تھا زنا کا اور وہ پروو ہو جاتا ہے تو بھی قذف لائبل ٹو حد نہیں ہوگا، وہ بندہ قذف کرنے والا رہا ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اگر جس کے خلاف قذف ہوئی ہے اور جس نے کمپلینٹ کی ہے، اگر کمپلیننٹ وتھڈرا کر دیتا ہے کیس سے تو بھی قذف لائبل ٹو حد نہیں ہوگا. سیکشن 14 ہے لیان کا. سیکشن میں لکھنا بھول گیا. سیکشن 14 ہے لیان، اٹس اے ٹائپ آف ڈائیورس، ایک قسم کی طلاق کا ایک اقسام ہے، جہاں پر ایک شوہر جو ہے اپنی زوجہ کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے بندے کے ساتھ زنا کیا ہے. تو یہاں پر کوئی وٹنس نہیں ہوگا، صرف 2 بندے مطلب شوہر اور بیوی ہیں، زوجہ ہیں اس کی، تو کوئی شاہد ہونے کا مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، جوازی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ قسم کھائے گا ایک اللہ کی، اور اس کے بعد 4 مرتبہ مطلب بولے گا کہ ہاں میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، میں خدا قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو. یہ 4 بار ہسبینڈ بولے گا. اس کے بعد بیوی اس کی بولے گی کہ بھائی میرا ہسبینڈ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں گی تو میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. یہ 4 دفعہ اس کی بیوی بولے گی. تو اس کے بعد جج جو ہے وہ کہے گا کہ آپ کی شادی جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور ڈگری پاس کرے گا ڈیزولیشن آف میرج کی، اور یہاں پر ان دونوں کی شادی جو ہے وہ
ختم ہو جائے گی. تو اس ویڈیو کے اندر صرف یہ اور قذف اس ویڈیو کے اندر پورا ہوا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سبسکرائب مائی چینل.